دیکھو زرینہ، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اس مرتبہ بھی تو نے مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو خود ہی اپنا بوریا بستر باندھ کر اس گھر سے چلی جانا، لیکن مجھے یہ خبر مت سنانا کہ تیسری بھی بیٹی ہی ہوئی ہے۔ وارث غصے سے زرینہ کا منہ دبوچ کے بولا تھا۔ زرینہ کی طبیعت بہت خراب تھی، ویسے ہی اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ شوہر نے جب اتنے زور سے اس کا منہ پکڑا تو وہ تو بے بس ہو کر کرراہ کے رہ گئی تھی۔ اس میں تو اتنی سکت بھی نہ تھی کہ وہ شوہر سے خود کو چھڑوا سکتی، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ چلے جا رہے تھے۔ وارث نے اسے روتا دیکھا تو غصے سے اسے دور جھٹکا دیا تھا۔ زرینہ کی دونوں بیٹیاں جن کی عمریں 5 سے 3 سال کے درمیان تھیں، ایک جانب کونے میں چھپ کر بیٹھی سہم کر کبھی اپنی ماں کو تو کبھی اپنے باپ کو دیکھتی۔ زرینہ نے بولنے کی ہمت کی کہ اگر میرے بدن میں بیٹی ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ کیا میں نے اسے بنایا ہے؟ مجھے تو جب سے یہ پتا چلا ہے کہ میں امید سے ہوں تو ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے بیٹے سے نوازنا۔ میرا شوہر اس قابل ہی نہیں کہ وہ رحمتوں کو پال سکے۔ میرے رب مجھے بیٹا عطا کرنا تاکہ اس بار میری زندگی میں کچھ آسانی ہو جائے اور آنے والے بچے کو ایک مرتبہ پھر اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو میری 2 بیٹیاں کر رہی ہیں۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر میری گود میں خدا بیٹی دینے والا ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہمارے رب کی رضا ہے۔ وارث غصے میں آ کر زرینہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پھر اپنا ہاتھ زور سے دیوار پہ مار کے ضبط کر گیا۔ کہنے لگا، میں تیرے گندے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، ورنہ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں ابھی کے ابھی تیرا اور تیری ان 2 بیٹیوں کا گلا گھونٹ دوں، اور تیسری والی تو تیرے مرنے سے ویسے ہی مر جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ہے، میں کبھی بھی تجھ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتا۔ وہ زرینہ کو کتنی ہی دیر کھڑا باتیں سناتا رہا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ جیسے ہی وارث کو کمرے سے باہر جاتا دیکھا تو دونوں بیٹیاں بھاگ کر زرینہ کے پاس آئیں اور ماں سے لپٹ کے رونے لگیں۔ زرینہ کی حالت جو بھی تھی، اس نے اپنی بیٹیوں کو سہما ہوا دیکھا تو فوراً سینے سے لگا لیا اور انہیں دلاسا دینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کی شادی وارث جیسے انسان کے ساتھ ہوئی تھی۔ کتنی دیر وہ اپنی بچوں کو دلاسا دیتی رہی اور پھر انہیں وہیں کمرے میں چھوڑ کے بامشکل کچن تک آئی تھی۔ صبح سے نہ ناشتہ بنا تھا اور نہ ہی دن کا کھانا۔ شام ہونے کو تھی، جانتی تھی کہ بچیاں بھوکی ہیں، مگر ماں کی حالت اور باپ کا سخت لہجہ دیکھ کر بیچاری ماں سے بھی نہ کہہ سکی کہ ہمیں کچھ کھانے کو دے دے۔ آج پھر سے گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کی کلینک گئی تھی، جس نے زرینہ کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ وہ خیر سے ایک مرتبہ پھر تیسری بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ یہ جان کر تو وارث بے حد اشتعال میں آ چکا تھا۔ جب پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی تو وہ بہت خوش تھا اور ہمیشہ سے سخت اور مار پیٹ کرنے والا مرد نہیں تھا، لیکن غصے کا تھوڑا تیز تھا۔ اکثر غصے میں زرینہ کو باتیں سنا جایا کرتا تھا، مگر کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اور نہ ہی بات بات پہ اسے گالیاں دیا کرتا تھا۔ مگر جب پہلی مرتبہ زرینہ حاملہ ہوئی تو وارث نے بڑی ہی سنجیدگی سے اسے کہا تھا کہ دیکھو زرینہ، ہمارے حالات میرا اور تمہارا خرچ نکال سکتے ہیں۔ کل کو اگر ہمارا بیٹا ہوگا تو میں دل و جان سے اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، اسے اپنی اوقات کے مطابق ہر چیز لا کے دوں گا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہوگا کہ کل کو یہ بچہ بڑا ہو کے ہم دونوں کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ جس طرح آج ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پرورش اور تربیت کریں گے، کل یہ بچہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے خرچے اٹھائے گا جیسا کہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر بیٹی ہوگی تو صرف اور صرف ساری زندگی بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑے گی اور عزت کا خطرہ الگ لاحق ہوگا۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو دیواریں بھی اونچی کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں کسی کی ہماری عزت پہ نظر نہ پڑ جائے، اور پھر اس کی شادی کرنا ہوگی، کتنا خرچہ آئے گا، جہیز دینا پڑے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کس قدر مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو مفت میں ایک بیٹی کو بڑا کرو اور پھر دوسروں کے گھر سنوارنے کے لیے ٹرک بھر کے جہیز بھی دو، اور پھر خالی ہاتھ بیٹھ کے تکتے رہو اور بڑھاپے کی فکر الگ سے ستائے گی۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ مجھے تم بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا کر کے دینا۔ پہلی اولاد پہ زرینہ کو اتنا لیکچر سننا پڑا تھا۔ زرینہ بھی بڑی سادی سی تھی اور معصوم سی لڑکی تھی۔ کم عمری میں اس کی شادی اس کے والدین نے کر دی تھی۔ جس گاؤں سے وہ ہو کر آئی تھی وہاں پہ لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواج نہیں تھا،
ایک مرتبہ اپنے گاؤں کی پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے زرینہ گئی تھی، مگر جب ایک روز زرینہ کے دادا کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو اس نے تو اپنے بیٹے سے لڑائی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ سٹیا گئے ہو، صرف بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اگر بیٹیوں کو پڑھا دیا تو کل کو منہ کالا کر کے آئیں گی، ان کو بولنے کا ڈھنگ آ جائے گا اور پھر تمہاری عزت مٹی میں ملاتی پھریں گی۔ یہ سن کر زرینہ کے باپ نے ڈر کے فوراً اپنے بچے کو اسکول چھڑوا دیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اس کو گھر میں رکھ کے گھر کا کام کاج سکھاؤ۔ ایسی سوچ رکھنے والے گھر میں زرینہ بڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے چولہا چوکی سب اچھے طریقے سے سکھا دیا تھا، مگر پڑھائی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر جب چھوٹی سی عمر میں بیاہ کے وہ وارث کے گھر آئی تو وارث بھی کچھ ایسی ہی ذہنیت رکھنے والا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے باپ دادا بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، انہیں اچھا کھلاتے پلاتے اور دیکھ بھال کر کے شادی کر دیتے تھے، جبکہ وارث ان مردوں میں سے تھا جس نے آتے ہی مجھ کو کہہ دیا تھا کہ مجھے تو صرف بیٹا ہی دینا، مگر جب پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو وارث کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ کئی روز تک تو اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ زرینہ حاملہ ہوئی تو وارث نے وہی تقریر سنائی کہ اگر اس بار بھی تم نے مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں دوسری شادی کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر قسمت کا لکھا ہی کچھ ایسا تھا کہ اس مرتبہ پھر زرینہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی، اور اس مرتبہ تو وارث نے ہر حد پار کر دی۔ اس نے تو بیٹی کی پیدائش کے بعد زرینہ پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، بات بات پہ وہ اس کی غلطیاں نکالتا، اس کے ہر کام میں نقص نکالتا تھا، اور جب بھی وہ آتا تو زرینہ کو مارنے لگتا۔ زرینہ اب یہ جان چکی تھی کہ اس کا گزارا وارث کے ساتھ انتہائی مشکل ہے، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ کئی بار میکے جا کے اپنے ماں باپ کو بتانا چاہا، مگر اس کی ماں نے اسے یہی کہا تھا کہ اب وہی تمہارا گھر ہے جہاں گئی ہو، یہاں کون سی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے باپ اور بھائیوں کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو، وہ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ ان کا تو یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ لڑکی ایک مرتبہ جب اپنے سسرال چلی جائے تو پھر اس کا جنازہ ہی وہاں سے نکلے، جو بھی ہو جائے۔ بیٹی اگر میکے آ کے بیٹھنے والی یا طلاق لے کے آنے والی ہو تو ہرگز نہ آئے۔ یہ سن کر زرینہ کی جو تھوڑی بہت امید بچی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر گھر میں صرف راشن ہی ڈلواتا تھا، وہ بھی اتنا کہ کبھی وارث کو کھانا ملتا، کبھی وہ اپنی بچوں کے لیے رکھ دیا کرتی تھی۔ وارث کا جب دل کرتا گھر آ جاتا، ورنہ گھر سے باہر ہی رہتا۔ گھر آ کے بھی اس نے کون سا محبت کے دو بول زرینہ سے بولنے ہوتے تھے، بلکہ آتے ہی مار پیٹ شروع کر دیتا تھا، بات بات پہ تانے دینا۔ وہ تو اپنی معصوم بچوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس لیے جب بھی وارث کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو زرینہ اپنی بیٹیوں کو کمرے میں ہی چھپا دیا کرتی تھی کہ تم لوگ باہر مت نکلنا، کیونکہ وہ اپنی معصوم پھول جیسی بچوں کو باپ کا ظلم سہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے میکے میں اس کی امی اور ابا وقت کے ساتھ ساتھ وفات پا گئے تھے، اب پیچھے ان کا ایک بھائی اور بھابھی ہی بچے تھے۔ جب اس کی امی کی وفات ہوئی تو وہ 3 دن سے زائد اپنے میکے میں رہنے لگی، یہ سوچ کر کہ کچھ دن میکے میں ہی رہ لے، کم سے کم وارث کی مار اور ڈانٹ تو نہیں سننی پڑے گی۔ لیکن اگلے ہی روز اس کی بھابھی اسے کہنے لگی کہ سارے مہمان تو چلے گئے ہیں، اب تم کب تک جاؤ گی؟ بہتر ہے کہ جا کے اپنا گھر دیکھو اور وہیں پہ سکون سے زندگی گزارو، اور یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو سن ہی رکھا ہوگا کہ میکا تو ماں باپ سے ہوتا ہے۔ خیر سے تمہارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، اس لیے اب تمہیں روز روز منہ اٹھا کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرینہ کو تو تھوڑا بہت یقین تھا کہ اس کا بھائی اس کے بارے میں کوئی مدد کرے گا، پھر اس کے شوہر سے تو کوئی بات ضرور کرے گا، لیکن اس کا یہ وہم بھی دور ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر واپس اپنے سسرال آ چکی تھی۔ اس کی بیٹیوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جو 2-3 جوڑے باقی تھے وہ بے حد خراب تھے۔ اگر اس کی بیٹیاں کپڑے پہنتی تو ان کپڑوں سے ان کا جسم نظر آتا تھا۔ یہ دیکھ کے زرینہ سے رہا نہیں گیا اور وارث سے کہنے لگی کہ بچوں کے کپڑوں سے جسم نظر آتا ہے تو تم باپ ہو، کیا تمہیں دیکھ کے غیرت نہیں آتی؟ یہ سن کے وارث کہنے لگا، ان میں غیرت والی کون سی بات ہے؟ اب جب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ اپنے کپڑے ان کو دے دوں؟ وہ الٹا اسے باتیں سنانے لگا اور پھر مجبوراً زرینہ کو اپنی بچوں کے لیے گھروں سے کپڑے مانگنے پڑے۔ اس محلے میں کچھ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ بھی رہتے تھے، اور جب زرینہ نے بتایا تو انہوں نے اپنے بچوں کی ادرن زرینہ کو دے دی۔ نئے کپڑے دیکھ کے تو بچیاں خوش ہو گئیں، جبکہ وہیں زرینہ کا دل اندر ہی اندر دکھی تھا۔ کیسا باپ تھا
جس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی بچیاں لوگوں کی اترن پہن رہی ہیں۔ بہرحال وہ وقت بھی آ گیا جب زرینہ تیسری بیٹی کو جنم دے چکی تھی۔ جیسے ہی دائی نے آ کر باہر وارث کو بتایا کہ تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے غصے سے گھر کا سارا سامان گرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شور کی آواز سن کے آس پڑوس والے بھی جمع ہو چکے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو یہی بتایا کہ اس بدبخت کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ زمانے جاہلیت کا دستور برقرار رکھتے ہوئے شور مچا رہا ہے۔ ابھی تو زرینہ کی طبیعت بھی نہ سنبھلی تھی کہ اس نے زرینہ کو طلاق دے دی اور کہنے لگا کہ شام تک جب میں گھر آؤں تو تم مجھے اس گھر میں دکھائی مت دینا، ورنہ میں تمہیں تمہاری ان تینوں بیٹیوں کے سمیت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اتنا کہہ کے وہ گھر سے چلا گیا۔ پڑوس کی عورتیں اس کے پاس آ چکی تھیں۔ ہر عورت نے اسے یہی کہا کہ تم اپنے میکے اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ، یقیناً وہ تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا۔ تمہارے شوہر نے تو تمہیں طلاق دے دی ہے، اس لیے یہاں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ زرینہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس کے باوجود اس نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور لے کے جیسے تیسے اپنے بھائی کے دروازے تک پہنچی۔ بھائی گھر پہ نہیں تھا۔ دروازہ بھابھی نے کھولا۔ جب زرینہ کو تین بیٹیوں سمیت سامان اٹھائے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، ارے کیا ارادے ہیں تمہارا یہ سامان اٹھا کے یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ زرینہ تو رونے لگ گئی۔ اسے تو لگا تھا اس کی بھابھی بھی ایک عورت ہے، ایک عورت ہی دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بھابھی کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ یہ سن کر تو اس کی بھابھی کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے، کہیں اس کی نند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی نہ رہ جائے۔ اس نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگی کہ بہتر ہے بی بی، جا کے اپنا انتظام خود کرو۔ میرا شوہر کیا کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے جو تمہیں اور تمہاری تینوں بیٹیوں کا خرچہ اٹھاتا پھرے؟ ارے یہ کیسی منحوس بیٹی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو طلاق دلوا دی، یہاں آئی تو ہمارے گھر میں بھی نحوست پھیلائے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھابھی نے دھکا دے کے زرینہ کو نکال دیا تھا۔ زرینہ در بدر بھٹکنے پہ مجبور ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگائے ایک جانب آئی جہاں پہ بہت سی جگیاں لگی تھی۔ اس نے آس پاس سے لکڑیاں اکٹھی کر کے سر ڈھانپنے کی خاطر ایک جگی بنا لی تھی۔ سر چھپانے کی جگہ تو بن چکی تھی، مگر کھانے کا انتظام آخر کہاں سے ہوتا؟ اسی میدان کے سامنے ایک دکاندار بھی تھا جو کہ دودھ بیچا کرتا تھا۔ اس نے جب زرینہ اور اس کی بچوں کی یہ حالت دیکھی تو ترس کھا کے دودھ لیے ان کے پاس چلا آیا کہ چلو اسی بہانے اس غریب لڑکی کی مدد بھی ہو جائے گی اور اس نیکی کا اجر بھی ملے گا۔ اس روز زرینہ نے خود بھی دودھ پیا اور بچیوں کو بھی دودھ پلایا تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بچیاں سکون کی نیند سو چکی تھیں، جبکہ وہ کل کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ اپنی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی۔ ابھی تو اس کی چھوٹی بچی بہت چھوٹی تھی اور اس کی اپنی طبیعت بھی خراب تھی۔ وہ تو کہیں جا کے کام بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جہاں بھی کام کرنے کو جاتی انہوں نے تو پہلی شرط یہی رکھنی تھی کہ وہ بچوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی، اور وہ اگر اپنی بیٹی کو سنبھالتی تو گھر کے کام کیسے کرتی؟ اس لیے اس کو کسی طرح اپنا گزارا کرنا ہی تھا۔ زرینہ کو وہ دکان والا بڑا ہی بھلا آدمی لگا تھا۔ اس نے سوچا کسی نہ کسی طرح اس شخص سے دودھ لے کے اپنی بچوں کا پیٹ بھرتی رہوں گی، اور جیسے ہی کہیں اچھا کام لگ گیا تو وہ اس دکاندار کا سارا قرض اتار دے گی۔ یہی سوچ کے وہ ہر شام اس دودھ والے کے پاس چلی جاتی اور اس سے دودھ مانگتی۔ دودھ والے نے ایک ہفتے تک تو اس کو دودھ دیا، مگر جیسے جیسے مہنگائی بڑھی اور اس کو منافع کی جگہ کچھ نقصان ہونے لگا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ سیدھا کر لیا۔ اس روز جب زرینہ دودھ والے کے پاس دودھ مانگنے کے لیے آئی تو دکاندار نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا کہ بی بی تمہیں میں کوئی مفت میں 15 دن سے دودھ دیے جا رہا ہوں، تم مجھے اس کے پیسے دو گی بھی یا نہیں؟ یہی دودھ اگر میں کسی کو بیچتا تو مجھے 150 روپے مل جاتے۔ آخر میں بھی بال بچے والا ہوں، کوئی امیر کبیر بندہ تو نہیں ہوں، محنت مزدوری کر کے روٹی روزی کماتا ہوں۔ اب میں اتنی ہی انسانیت دکھاتا رہوں گا تو میرے بچے جھگیوں میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ اس شخص کی بات سن کے زرینہ سہم چکی تھی، فوراً ہڑبڑا کے کہنے لگی کہ بس جیسے ہی میری کسی بڑے گھر میں نوکری لگتی ہے تو میں جلدی آپ کا سارا قرضہ اتار دوں گی، بس تب تک آپ مجھے یوں ہی دودھ دیتے رہیں، ورنہ میری بچیاں بھوک سے مر جائیں گی۔ اس شخص کو بھی زرینہ پہ ترس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اسے مفت میں دودھ دیتا رہا، لیکن آخر کب تک وہ اس کا خرچہ یوں ہی اٹھاتا رہتا۔ ایک روز جب وہ دکاندار کے پاس دودھ لینے کے لیے گئی تو دکاندار اپنی دکان بند کر رہا تھا۔ جب زرینہ نے دودھ کا مطالبہ کیا تو کہنے لگا کہ پہلے تم مجھے پچھلے والے پیسے واپس کرو،
اس کے بعد ہی میں تمہیں اور دودھ دوں گا۔ یہ سن کے تو زرینہ کھٹک چکی تھی کیونکہ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھیا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بس کچھ ہفتوں کی بات ہے، میری چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں کے ساتھ گھلتی ملتی جا رہی ہے، اس کے بعد میں گھر میں کام کروں گی، آپ خدا را میری مجبوری کو سمجھیں۔ مگر اس دکان والے نے تو اسے کرخ لہجے میں کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، تم پیسے لاؤ گی تو ہی تمہیں دودھ ملے گا، ورنہ میری طرف سے تو صاف انکار ہے۔ یہ کہہ کے وہ دکان والا وہاں سے چلا گیا اور زرینہ رونے لگی۔ صبح سے اس کی بچیاں بھوکی تھی، اسی امید پہ کہ شام کو دودھ آئے گا اور وہ سیر ہو کے پیئیں گی۔ سارا دن دودھ ہی تو تھا جو وہ پیا کرتی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آنے لگا۔ اس نے بھی دکاندار کی ہمدردی کا ناجائز فائدہ ہی تو اٹھایا تھا۔ اس کی بیٹیاں تو اس کے شوہر کی ذمہ داری تھی، اس کا خرچ پورا کرنا تو اس کا کام تھا۔ وہ جذبات کے ہاتھوں اس قدر مشتعل ہو گئی کہ چلتی ہوئی وارث کے گھر تک جا پہنچی۔ وارث تنہا گھر میں لیٹا تھا۔ یوں تنہائی اور نوکری چھوٹ جانے کے بعد تو وہ غلط کاموں میں ہی پڑ چکا تھا۔ ہر وقت نشے میں دھت گھر میں پڑا رہتا۔ جب پیسے کم ہو جاتے تو پھر جا کے جوئے کی بازی لگاتا۔ گھر کا سارا سامان اس نے تقریباً بیچ ڈالا تھا۔ زرینہ گھر میں داخل ہوئی تو شوہر کو دیکھ کے رونے لگی، رو کے کہنے لگی کہ کیسے بدبخت باپ ہو تم، تمہاری بچیاں جھگیوں میں رہ رہی ہیں، ان کے پاس تو سر ڈھانپنے کو چادر تک موجود نہیں ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ پیسے ہیں، کیسے شفاق دل باپ ہو تم، مجھے پیسے دو تاکہ میں تمہاری بیٹیوں کا پیٹ بھر سکوں۔ جب وارث نے زرینہ کو سامنے دیکھا تو اسے گالم گلوچ دینے لگا، پھر دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور بولا دوبارہ یہاں قدم رکھا تو تیرا قتل کر دوں گا۔ اسے امید تھی کہ وہ غصے میں ہاتھ میں پڑا چاقو زرینہ کے پیٹ میں ہی گھونپ دیتا۔ اس کو بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے واپس چلی آئی۔ بچیاں بھوک سے نڈھال ہو چکی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ بچوں کو کیسے کھانا دے، یہاں تک کہ وہ کچرا کنڈی بھی چلی گئی، کچرے میں بھی ہاتھ مار کے کھانا تلاش کرنے لگی۔ اگر کچھ کھانے کے قابل ملے تو وہ اپنی بچیوں کو دے دے، مگر وہاں بھی ایسا کچھ نہ ملا تھا۔ جب واپس آنے لگی تو ایک گدھی دکھائی دی، اس کے پاس اس کا ایک بچہ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کے نہ جانے اسے کیا سوجی کہ روتے ہوئے وہ اس گدھی کے پاس چلی گئی اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں اس گدھی کا دودھ نکال کے اپنی بچوں کے پاس چلی گئی۔ اس کی بچیاں بھوک سے نڈھال تھیں۔ ماں کے ہاتھ میں دودھ دیکھا تو فوراً ہی ایک سانس میں پینے لگی۔ یہ دودھ پینے کے بعد انہیں ابکائی سی آئی تھی، کہنے لگی کہ اماں کیا یہ دودھ خراب تھا؟ اس کا ذائقہ بڑا ہی عجیب تھا، مگر زرینہ کچھ نہ بولی۔ بچوں کا پیٹ بھرا تو انہیں نیند سکون سے آنے لگی اور وہ سو گئیں، مگر اگلی صبح بچوں کی آنکھ نہ کھلی۔ زرینہ نے صبح اٹھ کے بچوں کو جگایا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی یوں ہی بے سود پڑی تھی۔ وہ انہیں اٹھاتی رہی مگر ان کے وجود تو جیسے اکڑ چکے تھے۔ جب اس نے ان کی سانسیں چیک کی تو ان کا دل تو بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں مر چکی تھیں۔ زرینہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آوازیں سن کے آس پاس کے جھگی والے اس طرف آ چکے تھے۔ جب دیکھا تو تینوں معصوم بچیاں مری ہوئی تھیں۔ زرینہ اپنا سر پیٹ رہی تھی، پھر وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جھگیوں والوں نے ہی پیسے جمع کر کے تینوں بچوں کے کفن دفن کا انتظام کیا، جبکہ سرکاری ہسپتال میں زرینہ کو داخل کروا دیا۔ زرینہ کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ کئی دن تک تو پہلے زرینہ کے گھر والوں کا انتظار کیا جاتا رہا، مگر جب دیکھا کہ اس کے گھر سے کوئی نہیں آ رہا تو اسے پاگل خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ بانو قدسیہ نہایت دکھی ہو کے فرماتی ہیں کہ کیا قصور تھا آخر زرینہ کا؟ صرف یہ کہ اس نے 3 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ یقیناً روز محشر وہ اپنے رب کے سامنے ہر ایک سے سوال ضرور کرے گی کہ آخر زمانے والوں نے، یہاں تک کہ اس کے سگے خون کے رشتوں نے اسے کس بات کی سزا دی۔